أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 69 اور آیت نمبر 70 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ درس میں یہ بات گزری ہے کہ قیامت کے دن جب مجرمین کو اور نافرمانوں کو لایا جائے گا تو اللہ پاک مہر لگا دیں گے ان کی زبانوں پر، اور ان کے جسم کے جو باقی اعضاء ہوں گے، ہاتھ ہے، پیر ہے، ان کو اللہ پاک گویائی دے دیں گے، اور وہ اعضاء گواہی دیں گے اور وہ بات کھولیں گے کہ انہوں نے ہم سے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا. وہ سب چیزیں بیان ہونا شروع ہو جائیں گے. تو چونکہ دنیا میں انسان کی زندگی جب اللہ کے پاک پیغمبر کی تعلیمات اور شریعت کے خلاف تھی، اور انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو قبول کرنے کے بجائے ان کا مذاق اڑایا، اور ان کی باتوں کو وحی کہنے کے بجائے کبھی کہا کہ یہ تو سحر ہے، جادو ہے، کبھی کہا کہ یہ کاہن ہے، کبھی کہا کہ یہ کذاب ہے نعوذ باللہ، کبھی کہا کہ یہ شاعر ہے، تاکہ لوگ توجہ کے ساتھ آپ کی باتوں کو سنیں نہیں. آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے ان کی ان باتوں کی نفی فرمائی کہ میرے پیغمبر کی باتوں کو اور اس پر اترنے والی وحی کو تم نے جو شعر و شاعری کہا یا سحر جادو کہا، یہ بالکل من گھڑت بیکار سا اعتراض ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. ان آیات میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ان آیات کا ترجمہ ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، اور ہم نے اپنے پیغمبر یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر گوئی نہیں سکھائی. وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور نہ ان کی ذات کے شایان شان ہے کہ ان کو شعر و شاعری سکھائی جائے. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو جو کتاب دی گئی ہے یہ ایک نصیحت ہے اور واضح کتاب ہے. لینذر، تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے ڈرایا جا سکے، من کان حیا، ہر اس بندے کو جس کا دل زندہ ہو. دیکھیں، حی کہتے ہیں زندہ کو، اور دعوت جس کو دی جائے اس کا زندہ ہونا ضروری ہے. سامنے والا تو زندہ تو سب تھے، کہ کوئی مردہ تو تھا نہیں، لیکن یہاں مفسرین نے فرمایا کہ حیًّا ای حیات القلب، کہ جن کے دل کی حیات موجود ہے، جن کے دل زندہ ہے، ان کو ڈرایا جا سکے. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور تاکہ فیصلہ ثابت ہو سکے عذاب کا کافروں کے اوپر. قیامت میں وہ یہ نہ کہہ سکے کہ جی ہم تو ماننے کے لیے تیار بیٹھے تھے، ہمیں نہ پیغمبر نے سکھایا نہ کوئی کتاب ہمارے پاس آئی. فرمایا یہ کتاب اسی لیے دی تاکہ ان پر اتمام حجت ہو جائے، اور کل جب ان پر عذاب آئے تو پھر گلہ شکوہ نہ کر سکے. اب ان دو آیات میں میرے عزیزو دوستو بزرگوں اگر آپ غور کریں، اللہ پاک نے اس الزام کی یا اس اعتراض کی یا اس شبہ کی نفی کی جو وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں اور آپ کے ارشادات سے متعلق فرماتے تھے. چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں میں ایک اثر تھا، تاثیر تو تھی، اس لیے کہ پیغمبر کی زبان مبارک. تو اب جب آپ کی باتیں سن کر لوگوں کے دلوں پہ اثر ہو تو یہ اعتراض تو ہو نہیں سکتا تھا کہ جی یہ بے مقصد بات ہے، بے حیثیت بات ہے، اس لیے کہ بیکار کی باتوں کا اثر دل پہ نہیں ہوتا.
یہاں دل پہ اثر ہو رہا تھا. تو اب لوگوں کو کیسے مطمئن کریں, مجمع کو کیسے مطمئن کریں؟ دیکھیں, قرآن کریم کو سیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ باطل کے پاس واردات کے کتنے طریقے ہوتے ہیں. اس نے اپنے مجمع کو کاٹنا نہیں ہوتا, وہ ہر کوشش کر کے اپنے مجمع اور ماحول کو جوڑ کر رکھتا ہے, چاہے اس کے لیے کوئی بھی کہانی بنانی پڑ جائے. اب جب ایک کافر کے دل پر قرآن کے سننے کا اثر ہونے لگا, وہ متاثر ہونے لگے, تو اب بھائی ان کو کیسے مطمئن کیا جائے؟ تو ان سے کہنے لگے کہ بھئی تمہارے دلوں پہ اثر اس لیے ہوتا ہے کہ جادو کی ایک تاثیر ہے. جادوگر جب اپنا جادو کرتا ہے تو اس جادو سے سامنے والے پہ تو کچھ نہ کچھ اثر پڑ جاتا ہے. تو بھئی یہ جو شخص جو کچھ سنا رہا ہے یہ حقیقت میں کیا ہے؟ ایک جادو ہوا. یا پھر کیا کہنے لگے کہ بھئی یہ جو شخص تمہیں سنا رہا ہے یہ ایک شعر و شاعری ہے, اور عرب کے اندر شاعروں کی بات میں, ان کے اشعار میں, ان کی باتوں میں بڑا ایک اثر ہوتا تھا. تو مقصد اگر آپ غور کریں, انہوں نے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے قرآن کی آیات کی جو تاثیر تھی اس کو کیا عنوان دیا کہ یا تو یہ جادو ہے یا پھر شعر و شاعری, تاکہ لوگ مطمئن ہو جائے. تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو شعر گوئی سکھائی ہی نہیں, اور پیغمبر جو کچھ سیکھتا ہے تو اس کے استاذ اور معلم صرف کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو شعر و شاعری سکھائی بھی نہیں تو کس سے سیکھی؟ پھر دوسری بات یہ کہ وما ینبغی لہ, شعر و شاعری پیغمبر کے شایان نشان ہے بھی نہیں, یہ کوئی قابل تعریف چیز ہے بھی نہیں کہ اس کو ایک ذمہ دار, ایک سمجھدار, ایک سنجیدہ آدمی وہ شعر و شاعری کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرے. فرمایا یہ پیغمبر کے شایان نشان نہیں, بلکہ ان کی زبان سے جو کچھ نکل رہا ہے وہ ایک کتاب ہے اور ایک نصیحت ہے اس انسان کے حق کے اندر. تو اس سے میرے دوستوں بزرگوں ایک اندازہ ہوا کہ اللہ پاک نے اس دین کو اور اس دین کے ماننے والوں کو ایک بامقصد پروقار زندگی دی ہے. ایک بڑا سبق اس کے اندر پوشیدہ ہے. شعر و شاعری کی جو نفی کی گئی نا, حالانکہ ایک شاعر عام آدمی نہیں ہو سکتا, اشعار کو صرف دیکھ کر پڑھنا یہ بھی ایک فنکاری ہے. آپ دیکھیں نا, اگر مجھ جیسا آدمی کسی شاعر کا دیوان یا اس کا کلام اٹھا کے پڑھنا چاہے گا تو اس کا یا تو اس طرف سے پیر توڑ دوں گا یا اس طرف سے, وزن ٹوٹے گا. شعر کو پڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کا وزن سمجھ جائیں, آپ اس کے قوافی سمجھ جائیں, آپ اس کے بحور سمجھ جائیں. اس لیے ہمارے مدارس دینیہ کے اندر, دینی مدارس کے اندر باقاعدہ جب عربی ادب کے اسباق ہوتے ہیں, طلباء کو پڑھائے جاتے ہیں, تو اس میں 5ویں درجے میں, 6 درجے میں, یعنی درجہ خامسہ سادسہ کے اندر باقاعدہ 2 عرب شاعروں کی کتابیں شامل ہیں, دیوان المتنبی اور دیوان الحماسہ. یہ عرب کے باکمال شاعروں کی شاعری ہے تاکہ ایک طالب علم میں عربی ذوق پیدا ہو. لیکن اس کو سمجھانے کے لیے باقاعدہ ایک فن کی کتاب ہوتی ہے جس کو فن قوافی کہا جاتا ہے. قوافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر مصرے کا جو آخر ہوتا ہے اس کا وزن برابر بیٹھ جائے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستوں؟ اس لیے شعر و شاعری بھی ہر کس و ناکس نہیں کر سکتا. اس لیے بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو شوق بہت ہوتا ہے, بس کوئی بھی شعر مجھے پڑھنا ہے, لیکن باقی یہ نہیں پتا کہ الف کہاں لگے گا, با کہاں لگے گا. اس کو ٹیڑھا میڑھا کر کے سب کچھ خراب کر دیتے ہیں. تو شعر و شاعری آسان کام تو نہیں ہے, یہ بھی بڑی محنت چاہتا ہے, وقت چاہتا ہے. بعض شاعر ساری رات بیٹھ کر کے اشعار بناتے ہیں, اچانک بیٹھے ہوئے دماغ میں آ گیا فوراً اس کو لکھ لیتے ہیں, بڑی چیز ہے, لیکن ایک بامقصد چیز نہیں. ایک مسلمان کی زندگی کا اصل کام نہیں ہے دوستوں کہ وہ اس چیز کے اندر اپنی زندگی صرف کر دے, اس کے اندر لگ جائے.
ایک ضمنی چیز ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا سے ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شعر و شاعری فرماتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں کوئی شعر و شاعری نہیں تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ کبھی ایسا ہوا کہ کسی اور شاعر کا شعر پڑھا ہو؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کبھی کبھی آپ یہ شعر پڑھ لیا کرتے تھے، ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویأتیک بالاخبار من لم تزودی. یہ بڑا ایک مشہور شعر. ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویأتیک بالاخبار من لم تزودی. یہ شعر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کبھی کبھی ادا فرما لیا کرتے تھے. اور چونکہ اس شعر کے اندر ایک بڑی عجیب بات ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ عن قریب تم پر ایک ایسا وقت آ جائے گا جس سے ابھی تم ناواقف ہو. ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس کا تمہیں کچھ نہیں پتا کہ آگے کیا حالات ہے، لیکن آ جائے گا. وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَن لَّمْ تُزَوِّدِ. اور تمہارے پاس ایسے لوگ خبریں لے کر آئیں گے، باتیں لے کر آئیں گے جنہیں تم نے کوئی اسباب، کوئی نفقہ کچھ بھی نہیں دیا ہوگا. دیکھیں بات سمجھیں، اس زمانے کے اندر کوئی خاص خبر لانے کے لیے جس شخص کو بھیجا جاتا تھا تو اس کا بڑا اعزاز و اکرام ہوتا تھا. اب مثال کے طور پہ ایک شخص کو یہ خبر حاصل کرنی ہے کہ جی میرا جو عزیز لاہور کے اسپتال میں داخل ہے اس کی کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے، یا والدین گاؤں میں ہیں ان کی طبیعت کیسی ہے. اب یہ جو جتنے اسباب اور وسائل آج ہمارے پاس ہیں، اگر آپ ان کو ہٹا دیں، مائنس کر دیں، نہ خط جا سکتا ہے، نہ میسج جا سکتا ہے، نہ کچھ ہو سکتا ہے، نہ کچھ ہو سکتا ہے. تو ایک بندے کو جا کے معلومات لینی ہے، پھر میرے پاس آنا ہے. تو وہی یہ جانے والا پھر واپس آنے والا، یہ بھی تو انسان ہے نا، اس کے پاس بھی تو جانے آنے کے اسباب ہو، کھانے پینے کے اسباب ہو. تو جو شخص اس کام پہ مأمور ہوتا تھا لوگ ان کا بڑا اکرام کرتے تھے، اس کو آنے جانے کا خرچ دیتے تھے، اس کے رزق کھانے کا انتظام، اس کے پیچھے اس کے بچوں کی دیکھ بھال، یہ سب چیزیں ہوتی تھیں. تو جو آدمی خبر لے کے آئے گا وہ مفت میں نہیں ہوگا، اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے ہوتے تھے. لیکن اس شعر کے اندر کیا فرمایا کہ عن قریب ایسے لوگ تمہارے پاس خبریں لے کر آئیں گے کہ جنہیں تم نے کچھ بھی نہیں دیا ہوگا لیکن وہ تم تک باتیں پہنچا دیں گے. دیکھیں اس شعر پر غور کریں دوستو، کوئی ذہن میں بات آ رہی ہے آپ لوگ؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شاعر کا یہ شعر پڑھا اور بار بار پڑھا ہے. یہ گویا ایک پیشن گوئی تھی حالات کی کہ آگے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ یہ بات چیت اور یہ دور کی خبریں انسان کے پاس مفت کے اندر پہنچ جائے گی. آج ایسا نہیں ہے دوستو. آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے موبائل پہ میسج کی ٹون بجتی ہے، آپ نے اٹھایا، جی نارتھ امریکہ کے اندر طوفان آ گیا، یہ ہو گیا. ہم کہاں بیٹھے ہیں، امریکہ والے کہاں بیٹھے ہیں، لیکن سیکنڈوں کے اندر ایک حادثے کی، ایک واقعے کی، ایک معاملے کی، ایک خوشی کی، ایک غمی کی خبر انسان تک پہنچ بھی جاتی ہے، بلکہ اب تو اس کی تصویریں آ جاتی ہے، ویڈیوز آ جاتی ہے، اور ہم نے کوئی اس کے لیے کسی کو نہ پیسے دیے، نہ گاڑی دی، نہ کوئی اسباب دیے، کچھ بھی نہیں دیا. مفت کے اندر یہ سارے احوال انسان تک آج پہنچ رہے ہیں. دیکھیں اس شعر کے اندر چونکہ ایک عبرت کا ایک سبق اور پیغام تھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شعر کو پڑھا. باقی آپ کی زندگی میں شعر و شاعری زیادہ نہیں تھی، اسی لیے ایک روایت کے اندر ہے کہ ایک موقع پر آپ نے کسی شاعر کا شعر پڑھا اور اس کے الفاظ آگے پیچھے کر دیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو یہ لفظ پہلے بول دیا جبکہ یہ بعد میں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میں شاعر نہیں ہوں، میں شاعر نہیں ہوں، اس لیے مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ بھئی کون سا لفظ پہلے کون سا لفظ بعد کے اندر.
تو یہ چیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کے مقاصد کے اندر نہیں تھی، لیکن جہاں آپ نے عبرت کا کوئی سبق اور پیغام دینا چاہا تو ایک شاعر کا شعر پڑھا بھی ہے. اور آپ کے صحابہ میں وہ صحابہ اکرام جو باقاعدہ اس فن کے ماہر تھے، اور جیسے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ ہے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ہے، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ ہے، جن کو شعراء الرسول فرمایا گیا. ان کی حوصلہ افزائی بھی آپ نے فرمائی. اسی لیے ایک موقع پر مشرکین مکہ نے آپ کی شان میں ہیجو کی. ہیجو کہتے ہیں کسی کی مذمت کرنا. تو مشرکین مکہ میں ایک شاعر تھا، اس نے آپ علیہ السلام کی شان اقدس میں ہیجو کی، اور اس میں اس نے آپ کے نسب اور خاندان اور قریش اور بنو ہاشم کے بارے میں ایسی تعبیرات استعمال کی کہ جو مناسب نہیں تھی. لیکن چونکہ تھا شاعر، فنکار آدمی تھا، اور مکہ مکرمہ کے بہت سارے لوگ وہ قریش کے تھے، ان کے ہوتے ہوئے مذمت بھی صاف کرتا تو پٹائی ہوتی. تو لہٰذا اپنی فنکاری دکھائی اور ایسی شاعری کی کہ آپ علیہ السلام کی مذمت بھی ہو گئی، کھل کے الفاظ بھی نہیں ہیں. تو حضرت حسان رضی اللہ عنہ تک جب وہ اشعار پہنچے تو آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آپ سے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی طرف سے اس کا جواب کہہ دوں. آپ نے فرمایا حسان ضرور کہو. اور وَأَيَّدَكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ، بہت بڑی بات ارشاد فرمائے تم ضرور جواب دو، اور اس جواب دینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تمہاری مدد فرمائیں گے، یعنی ایسی چیزیں تمہارے دماغ میں ڈال دیں گے. تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے میں جواب دیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا تم جواب کیا دو گے؟ اس لیے کہ اس شاعر نے جو طعن کیا ہے، جو مذمت کی ہے، تو اس نے قریش اور بنو ہاشم کو برا کہا ہے، لیکن سامنے سے جو مشرکین ہیں اس میں بہت سارے میرے رشتہ دار بھی ہیں. تم جب جواب دو گے تو پھر بنو ہاشم پر بات آ جائے گی، قریش پر بات آئے گی. تو حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ فکر نہ فرمائیں، میں آپ کو اس بیچ میں سے ایسے نکال دوں گا اپنے اشعار میں جیسے کہ آٹے کے اندر سے بال نکل آتا، آپ بالکل محفوظ رہیں گے. تو اشعار ہیں، پڑھے گئے. اور بعد کی امت میں بھی آپ حضرات علماء سے سنتے ہیں کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، ان کے اشعار عبرت کے ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں اور ان کے اشعار عبرت کے ہیں. اسی طریقے سے بعد میں بر صغیر پاک و ہند میں شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم گزرے، ان کے اشعار میں نوجوانوں کے لیے بہت بڑا پیغام. یہ ساری چیزیں، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں اصلاً نہیں ہیں، ضمناً ہیں. ایک ضمنی چیز ضرور ہو سکتی ہے یہ، لیکن انسان اس کو اپنی زندگی کا ایک مشن نہیں بنا سکتا، ہدف نہیں بنا سکتا کہ چلے بھائی یہ چیز سیکھتے ہیں اور اس کام کے اندر لگ جاتے ہیں، ساری زندگی اس میں لگا دی. وہ ساری دماغ کی صلاحیتیں، جسم کی صلاحیتیں، صحت کی صلاحیتیں جو اللہ کے دین کے لیے بڑی کارآمد ہو سکتی تھی، جو قرآن میں، حدیث میں، دین میں، فقاہت میں، مسائل میں بڑی مفید ہو سکتی تھی، وہ ساری صلاحیتیں لے جا کر ایک بے مقصد خیالی شعر و شاعری کی نظر کر دی. تو اس لیے اس میں خاص طور پہ ہمارے نوجوان طبقے کے لیے، نوجوان نسل کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ وہ سارے کام اس زندگی کے کہ جس کے کرنے کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے، اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنانا چاہیے کہ بس یہ چیزیں. جیسے آج کل کے نوجوان ہیں تو تعلیم سے زیادہ ان کو فکر اس کی ہے کہ جی میرے بال، میرا اسٹائل، میرا انداز، میرا چہرہ، میری خوبصورتی، میری ویڈیوز، یہ کیسے بنیں گے. تو وہ تعلیم سائڈ پہ ہو گئی، پڑھائی سائڈ پہ ہو گئی، اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسہ وہ کنارے پہ ہو گیا، اور یہ تصویر سازی اور یہ فنکاری اور یہ اداکاری اور یہ سنگنگ اور یہ گانے باجے، اس نے اصل جگہ پکڑ لی. اس مسلمان نوجوان جس کے اندر بڑی صلاحیتیں تھی، بڑا کارآمد تھا، اس کو اس ناچ گانے پر اور ان غیر مفید چیزوں کے اندر مبتلا کر کے
اور اس پر دنیا کے اسباب کھول دیے گئے کہ بھئی اس مال اس چیز کے اندر ہے، اور پبلسٹی اس چیز کے اندر ہے، پرسنالٹی اس چیز کے اندر ہے، اور آپ کا نام اس چیز کے اندر ہوگا، تو ساری دنیا آپ کے ایک آواز پہ اٹھے گی، ایک آواز پہ بیٹھے گی، اور یہ سب کچھ ہوگا۔ آپ دیکھیں نا ہمارے نوجوان کس راستے پہ چل پڑے ہیں آج، کن کاموں کے اندر ان کی جوانی لگ رہی ہے اور کس طریقے سے اس کو ضائع کیا۔ بچے تو اپنی جگہ، بچیوں کو اس طرح بنا دیا گیا کہ ان کو بے حجاب بے حیا کر کے ان کاموں کے اندر مبتلا کر دیا گیا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اپنی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اس قیمتی اور مختصر زندگی کو بامقصد بنایا جائے، اور پھر اپنے بچوں کو، ان نوجوانوں کو، ان طلبہ کو، ان کی صحیح رہنمائی بھی اشد ضروری۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں انشاءاللہ کل بروز ہفتہ صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک بنات کے مدرسے میں مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں مختصر اصلاحی بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی۔ ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔